السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ان دنوں ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے اور وہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے جب سے اپنے نقشے میں کشمیر کو تو ظاہر کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جونا گڑھ کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا ہے۔ انڈیا کو اس نقشے سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ انڈیا بالکل بھی تیار نہیں تھا پاکستان کے اس قدم کے لیے۔ انہوں نے بالکل بھی امید نہیں رکھی ہوگی کہ پاکستان کچھ ایسا کرے گا کہ انڈیا اور انڈیا کی حکومت ہل کر رہ گئی ہے۔ تو میں نے سوچا جب موضوع ہی یہی چل رہا ہے ان دنوں، تو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ہی آپ سب سے بات کی جائے، آپ سب کو مزید معلومات دی جائے اس حوالے سے۔ اور یہ کہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سب نے میرا چینل فاطمہ عمران نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سب نے یہی کام کرنا ہے کہ میرا چینل فاطمہ عمران نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور چوز آل کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ سب تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آپ سب کو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کچھ معلومات دی جائیں۔ 1972 تک پاکستان اور انڈیا 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے۔ ان جنگی تجربات کے بعد انہوں نے فوری طور پر اپنی جنگی صلاحیت کو بڑھانے پر کام شروع کیا۔ 1974 میں انڈیا نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے بھی ایٹم بم کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 11 مئی 1979 کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے 28 مئی 1979 کو ایٹمی دھماکے کر کے فوری طور پر جواب دیا۔ انڈیا نے محسوس کر لیا تھا کہ اب روایتی جنگ کرنا ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنی پرانی اسٹریٹجی کو تبدیل کرتے ہوئے کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن پروگرام لانچ کیا۔ یہ 2004 میں شروع کیا گیا تھا، جیسے کہ آپ سب کو تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ 70 کی دہائی سے 2004 تک بھارت کی پاکستان کے بارے میں جنگی منصوبہ بندی سندر جی ڈاکٹرائن کے مطابق رہی۔ سندر جی ڈاکٹرائن کا بنیادی جز پاکستان آرمی کی کسی پیش قدمی کو روکنا تھا اور اس میں سب سے اہم کردار بھارتی بڑی افواج کا تھا۔ اب یہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن اصل میں تھا کیا اور اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ 2001 میں بھارت نے پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا اور آپریشن پروگرام لانچ کیا، جس کے مطابق جلد از جلد بھارتی سینا کو پاک بھارت بارڈر پر لا کر اس سے قبل کہ پاکستان کو سنبھلنے کا موقع ملے پاکستان پر حملہ کر دینا تھا۔ لیکن اللہ کے حکم سے آپریشن پروگرام سخت ناکامی سے دوچار ہوا اور بھارت کو اپنی 5 لاکھ سینا اور 3 آرمڈ ڈویژنز کو سرحد پر لانے کے لیے قریب 1 ماہ کا وقت لگ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دوران بارودی سرنگیں بچھانے کے دوران جنگ کے ممکنہ آغاز سے قبل ہی بھارت کے کم از کم 400 سورما مارے گئے۔ آپریشن پروگرام میں اس غیر معمولی تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو بھی اپنے 3 لاکھ کے قریب فوج سرحد پر لانے کا وقت مل گیا۔ اس کے بعد 10 ماہ تک تو بھارتی فوج سوچتی رہ گئی کہ اب وہ حملہ کرے یا نہ کرے، اور آخرکار 10 ماہ کے بعد بھارت نے فوج واپس بلا لی۔ آپریشن پروگرام کی ناکامی کے بعد بھارت کی جنگ کی حکمت عملی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی اور سندر جی ڈاکٹرائن 2004 میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور اس کی جگہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن نے لے لی۔ اس نئی حکمت عملی کی بنیاد یہ ہے کہ بھارتی فوج حملے کا فیصلہ ہونے کے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، جنہیں انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس یا IBGS کہا جاتا ہے،
کئی جگہوں سے پاکستان پر حملے کرے گی۔ اس سے پہلے کہ پاکستان سنبھل سکے یا عالمی برادری کسی بڑی جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی اقدامات کرے، پاکستان میں اپنے اہداف حاصل کر لے گی۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ کنٹونمنٹ چیک پوسٹ وغیرہ بالکل پاکستان کی سرحد کے ساتھ بنائے گئے تھے، جس کے بعد پاکستان جنگ کی صورت میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایٹمی ہتھیار جس ریڈیس میں تباہی لاتا اس کا بیشتر حصہ پاکستان کو متاثر کر سکتا تھا۔ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن بھارت کی ایک خطرناک آفینسو اسٹریٹجی تھی۔ پاکستان کو انڈیا گردن سے پکڑ لیتا اور ہم ہل جل کے قابل بھی نہ رہتے، چنانچہ فوری طور پر پاکستان آرمی کا تھنک ٹینک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا۔ آخرکار پاکستان آرمی کور کے انجینئرز نے کمال حل پیش کرتے ہوئے شارٹ رینج ایٹمی میزائل کا آئیڈیا دیا۔ چنانچہ پاکستان نے کم ترین وقت میں ہدف 9 نصر میزائل تیار کر لیا، جو انتہائی کم رینج پر ایٹمی حملہ کرنے کے قابل تھا۔ یہ نظر میزائل وہ ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور امریکہ جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بات کرتا ہے تو نصر کو تنقید کا نشانہ بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ نصر میزائل کے بعد بھارت کی کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن خاک ہو کر رہ گئی، کیونکہ پاکستان نے صاف واضح طور پر دھمکی دے دی تھی کہ اگر بھارت نے اس کی سرحد پر تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ انڈیا آرمی پر نصر میزائل کے ذریعے ایٹمی دھماکے کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور ایسے ہم نے برسوں پرانی روایت نو فرسٹ یوز پالیسی کو بھی خیرباد کہہ دیا۔ بھارت نے اگنی 2 اور اگنی 3 میزائلوں پر کام شروع کیا، جن کی رینج 3000 کلومیٹر کے قریب تھی۔ بھارت ان میزائلوں کے ذریعے اپنی سرزمین کے کسی بھی حصے سے پاکستان کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ پاکستان آرمی نے فوراً رسپانس دیتے ہوئے لانگ رینج میزائل پر کام شروع کیا اور آخر شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ شاہین میزائل بھارت کے تمام حصوں تک پل بھر میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مار کرنے کی حد 2750 کلومیٹر مطلب کہ 1700 میل ہے۔ بھارت کے اگنی 3 میزائل کے جواب میں رازداری سے شروع کیا جانے والا یہ تجربہ 9 مارچ 2015 کو کامیاب ہوا۔ اس کی رینج میں بھارت کا ہر کونا ہے اور تل ابیب سے لے کر ایران و مشرق وسطیٰ کے علاوہ جزائر انڈمان ہیں۔ گویا اب ہم بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے لانگ رینج میزائل کا جواب دیتے ہوئے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس کے ذریعے وہ کسی بھی حملے آور بیلسٹک میزائل کو گرا سکتا تھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں جنوری 2017 میں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کی اور سب میرین لانچ کروز میزائل بابر-3 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بھارت نے اسلحہ کی دوڑ کے علاوہ پراکسی وارز پر بھی اپنا زور رکھا تھا۔ افغانستان میں ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھا کر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو سبوتاژ کرنا تھا، نیز ایران کو چار بہار پر اچھی خاصی سرمایہ کاری کا لالچ دے کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس میدان میں بھارت کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروا دینا اسی چیز کی ایک کڑی تھی۔ اس کے جواب میں پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجی لانچ کی وہ باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے امریکہ اور یورپ میں مشہور ہوئی، جس کو عالمی شہرت دینے والا خود انڈین میڈیا تھا۔ اس کے تحت فوری طور پر پاکستان افغان سرحد کو بار لگا کر بند کیا گیا، افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے گئے، چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک معاملات میں پارٹنرشپ کی گئی، انڈیا کے خلاف پراکسی وارز لانچ کی گئیں۔ بلوچستان پر خاص توجہ دے کر وہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا خاتمہ کیا گیا۔
बलोचों के हाथों से बंदूक लेकर कलम पकड़ाने का काम शुरू किया गया। फाटा को मर्ज किया गया और वहां से FCR का सदियों पुराना काला कानून खत्म किया गया। दहशतगर्दों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया गया। 2007 से 2014 तक दहशतगर्दों के हवाले से जिस पसोपेश का शिकार थे, उससे निकलकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, क्योंकि ये TTP वाले ज़्यादातर पख्तून थे जो पाकिस्तान में एक ख़ानदानी सिस्टम से जुड़े थे। इनके यहाँ बीवी, बच्चे और पूरा ख़ानदान और कबीला आबाद था। बाजवा डॉक्ट्राइन के नताइज अब आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त देना शुरू कर दी है। इसका क्रेडिट न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन को भी जाता है। वर्ष पाकिस्तान ने हमेशा अपनी दफाई कुव्वत को भारत के मुकाबले में कम नहीं होने दिया। वसाइल की अदम दस्तयाबी और कमज़ोर मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान आर्मी इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि भारत हजार ख्वाहिश रखने के बाद भी हमला करने की जुर्रत नहीं कर पाता, और ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क पर अल्लाह का करम है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। जो मालूमात आप सब तक पहुंचाई गई हैं वो आप सब के लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। फातिमा इमरान इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सब तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सके। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।